کہ خداوند آپ کو سلامتی میں ہمیشہ محفوظ رکھے، قائم رکھے، سلامتی آپ پر پھیلی رہے۔ ہاللیلویا۔ آئیے میرے ساتھ مل کر نکالیے گا دوسرا تیموتھیوس کے نام پولس رسول کا دوسرا خط، تیموتھیوس کے نام پولس رسول کا دوسرا خط، اس کی 7ویں آیت۔ کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے۔ دوبارہ میرے پیچھے پڑھیے گا، کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ تشریف رکھیے گا۔ سیل میں 2 سولجرز جاتے ہیں، سپاہی جاتے ہیں اور اس سے ایک بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کل آپ کو پھانسی ہونے والی ہے، لیکن ہم آپ کے گلے میں رسی نہیں ڈالیں گے، بلکہ کیا ہوگا کہ ہم آپ کو سانپ سے ڈسوا کر اس کے ساتھ آپ کی ڈیتھ کروائیں گے۔ اس شخص کو وہ لوگ کہہ کر تو چلے جاتے ہیں۔ نیکسٹ ڈے جب صبح کے ٹائم اس کے پاس آتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ اب تمہارا وقت قریب آ گیا کہ ہم تمہیں ڈیتھ کی طرف لے کر جائیں، تمہارے پھانسی کا وقت قریب ہے، لیکن ہم تمہیں سانپ سے ڈسوانے والے ہیں۔ اب ہوا کیا، انہوں نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ آنکھوں پر پٹی باندھنے کے بعد 2 سوئیاں لی، 2 پنز لے لی اور اس کو وہ پنز چبو دی۔ پنز چبونے کے بعد within minutes اس بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اب جب ڈیتھ ہو گئی اس کے بعد اس کی ڈائیگنوز کیا گیا، اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تو پتا چلا کہ اس کی پوری باڈی کے اندر زہر پھیل چکا تھا اور سانپ کا زہر پھیلا ہوا تھا۔ وجہ، وہ شخص جس کو یہ بات کہہ دی گئی کہ تمہاری ڈیتھ ہم نے ایک پھانسی کے ساتھ نہیں بلکہ سانپ کے ساتھ کروانی ہے، وہ مینٹلی اس بات کو اپنے اندر مائنڈ میں فیڈ کر چکا تھا، اپنے ذہن میں اس بات کو وہ لے چکا تھا، خوف سانپ کا اپنے اندر وہ بٹھا چکا تھا، اور اس سانپ کے خوف کی وجہ سے وہ جو زہر تھا وہ خوف کی وجہ سے اس کی پوری باڈی کے اندر انجیکٹ ہو گیا۔ چبوئی سے صرف 2 سمپل سی سوئیاں گئی ہیں، سمپل نیڈلز جس کو کہہ سکتے ہو، پنز کہہ سکتے ہو، صرف سادہ سی سوئیاں چبوئی گئی، اور سادہ سی سوئی چبونے کے باوجود اس کے پورے جسم میں سانپ کا زہر تھا، اور پیچھے ریزن کیا تھی؟ خوف۔ سانپ کا اس قدر خوف اس کے اندر بیٹھ گیا کہ اس نے یہ طے کر لیا، اس نے یہ اپنے آپ کو یہ باور کروا لیا کہ ہاں میری ڈیتھ سانپ سے ہی ہو رہی ہے، سانپ کے ڈسنے سے ہی ہو رہی ہے۔ خوف یعنی اس کی پرسیونگ پر، اس کی ریسیونگ کی بدولت اس کے اندر سانپ کا زہر بن گیا۔ خوف اتنا سٹرونگ ہولڈ انسان پر رکھتا ہے۔ لیکن سب سے پہلی بات، اب سوال یہ کہ خوف کی ابتدا کہاں سے ہوئی، خوف آیا کہاں سے انسان کے اندر؟ پیدائش 3 باب اس کی 10ویں آیت، پیدائش کی کتاب 3 باب اور اس کی 10ویں آیت، اس نے کہا میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ کون یہ بات کر رہا ہے؟ آدم کہتا ہے سب سے پہلے بات کہ خدا نے انسان کو جب تخلیق کیا نا تو تب کوئی خوف نہیں تھا۔ خدا ٹھنڈے وقت میں ہر روز آ کر آدم سے بات کرتا تھا، ہر روز ملاقات کیا کرتا تھا، ہر روز باتیں کیا کرتا تھا، تب کیوں نہ آدم ڈرا؟ لیکن آدم ڈرا کب؟ کہتا ہے میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا۔ جو ہی ان دونوں نے نافرمانی کی، گناہ کیا، اور گناہ کی وجہ سے ان کے اندر خوف آ گیا۔ گناہ جب زندگی میں آتا ہے تو خوف بھی آ جاتا ہے، اور گناہ زندگی میں خوف کو لے کر آتا ہے۔ اور گناہ اگر دیکھا جائے تو گناہ کا موجد، گناہ کا بنانے والا، گناہ کا بانی ابلیس ہے، اور ابلیس کی وجہ سے گناہ دنیا میں آیا، اور زندگی میں آدم کے اندر
جب گناہ آ گیا تو اس کے بعد خوف نے جنم لے لیا اور اسے خدا سے پھر خوف آیا. وہ خدا جو ہر روز اس سے بولتا تھا, وہ خدا جو ہر روز اس سے بات کرتا تھا, وہ خدا جس کی وہ ہر روز سنا کرتا تھا. لیکن جب گناہ اندر آ گیا, نافرمانی اندر آ گئی, تو خوف آ گیا. اب یہ خوف عام خوف نہیں تھا کہ جیسے میں اور آپ کر لیں, کوئی پاک خوف ہو, بلکہ یہ ناپاک خوف گناہ کی وجہ سے آیا ہوا خوف تھا. ایسا خوف جو خداوند کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے آ گیا. اور سب سے پہلی بات کہ جب گناہ آیا تو آدم اسپرچولی ڈیڈ ہو گیا. روحانی طور پر آدم جو ہے وہ مردہ ہو گیا, اور روحانی طور پر مرنے کے بعد سیکنڈ سٹیپ کی اس کے اندر خوف آ گیا. گناہ کی وجہ سے سب سے پہلی بات کہ گناہ آیا, نافرمانی آئی, اور جب گناہ اور نافرمانی آ گئی تو اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ کہ وہ اسپرچولی ڈیڈ ہو گیا. اسپرچولی طور پر, روحانی طور پر جب مر گیا تو اسے خداوند سے خوف آنے لگا. یعنی سب سے پہلی ابتدا ہم اگر کہیں خوف کی, تو خوف کی ابتدا جو ہے وہ باغ عدن سے سٹارٹ ہو گئی. باغ عدن میں سے ہی خوف کا آغاز ہو گیا, اور خوف آنے کی وجہ سے خدا سے وہ ڈرنے لگا, خدا سے دور ہٹنے لگا. اور جو خوف ہے وہ ہمیشہ خدا سے ہمیں دور کر دیتا ہے. اس کا پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ میں خدا کے لوگوں کو خدا سے پھر دور کر دوں, کیونکہ نافرمانی ہے, گناہ ہے, تو اب وہ کرے گا کیا؟ نیکسٹ سٹیپ وہ لے گا کہ وہ خدا کے لوگوں کو خدا ہی سے دور کر دے گا. جیسے آدم نے کہا کہ میں نے تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا. تب برہنگی بھی آ جاتی ہے, تب کہا جا سکتا ہے کہ آپ نکڈ بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. خوف آپ کو خدا سے دور کر دیتا ہے, آپ کے ایمان کو لوز کر دیتا ہے, اور آپ کے ایمان کو باندھ دیتا ہے. آپ کی خوشی کو, آپ کی شادمانی کو, آپ کی برکت کو, ان سب چیزوں کو خوف جو ہے اس کے بعد ختم کرنا شروع کر دیتا ہے آپ کی زندگی سے. اور جب گناہ کی وجہ سے خوف آ گیا تو خوف ایک قسم کا نہیں آیا. ہم سوچتے ہیں شاید خوف کی ایک ہی قسم ہے, خوف ایک ہی طرح کا ہوتا ہے. خوف کی ڈفرنٹ کائنڈز ہے, یعنی بہت اقسام کا. کچھ رائٹرز کہتے ہیں 400 اقسام ہے, کچھ کہتے ہیں 500 اقسام ہے, کچھ کہتے ہیں 91.39% خوف ہے. یعنی خوف کی بہت زیادہ کائنڈز آ چکے ہیں, جس میں کامن فیئرز بھی ہیں اور میجر فیئرز بھی ہیں. کامن فیئرز یعنی عام طرح کے خوف ہے, جیسے بعض اوقات ہم لوگ چھپکلی سے ڈر جاتے ہیں, یہ عام خوف ہے. چھپکلی سے, اسپائڈر سے, کاکروچ سے, سانپ سے, یہ عام طرح کے خوف ہے, اور تقریباً ہر کوئی ڈرتا ہے. کتا آگے آ گیا, بلیاں ایک دم سے گھرانا شروع کر دیں گی رات کو, ہم ڈر جائیں گے. یعنی یہ کامن فیئرز ہیں. ایسے خوف جو عام زندگی میں انسان کو پیش آتے رہتے ہیں. چڑھائی پر چڑھنے کا خوف, پانی میں اترنے کا خوف, کوئی بھی سلائیڈ لینے کا خوف, یعنی یہ سارے کے سارے خوف جو ہے وہ انسانوں کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کبھی بھی خوف زدہ نہیں ہوا, بلکہ ہر انسان کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طریقے سے خوف زدہ رہتا ہے. لیکن جو میجر فیئرز ہیں نا, جو بڑے کہا جا سکتا ہے خوف ہے زندگی میں, وہ بھی کام کرتے ہیں. فیئر آف کرٹیسزم, یعنی تنقید کا خوف بہت سارے لوگوں کو اپنی زندگی میں ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی تنقید نہ کرے, ہمیں کوئی کرٹیسائز نہ کر دے, ہم پر کوئی بلا وجہ الزام نہ لگانا شروع کر دے, یا بلا وجہ کوئی ہمارے باتوں کے اندر سے کیڑے نہ نکالنا شروع کر دے. فیئر آف ill health, یعنی بیماری کا خوف بہت زیادہ لوگوں کو ہوتا ہے. اور جب بیماری کا خوف ہوتا ہے تو وہ میجر خوف بھی بعض اوقات بن جاتا ہے. جو ہم مائنڈ میں بنانا شروع کر دیتے ہیں وہی ہمارے ساتھ ہونا شروع ہو جاتا ہے. فیئر آف پاورٹی, غربت کا خوف ہوتا ہے. فیئر آف وری آف فیوچر, یعنی آپ کی مستقبل کا بہت زیادہ لوگوں کو خوف ہوتا ہے کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا. اور یہ خوف آج کی نیو جنریشن کے اندر کثرت سے ہے. فیئر آف فیوچر یعنی مستقبل کا خوف جو ہماری ینگ جنریشن ہے اس میں بہت ہی زیادہ کام کر رہا ہے. فیئر آف لاس آف ہیلتھ, محبت کے کھو جانے کا خوف بہت زیادہ ہے.
کہ میری محبت کہیں مجھ سے جدا نہ ہو جائے, میرا پیار کہیں مجھ سے کوئی چھین نہ لے, امتحان کا ڈر جو کہ آج کل کے اسٹوڈنٹس کو بھی ہے, ہمارے دور کے بھی تھا کہ میں نے سارے پیپرز میں اچھے مارکس سے پاس ہونا ہے, اور کچھ میں فوبیا بہت حد تک بڑھ جاتا ہے, اور اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ وہ اپنے ذہن پر سوار کر کے خود بھی بیمار ہو جاتے ہیں, دوسروں کے لیے بھی پرابلم بن جاتے ہیں, بچوں کے لیے بہت زیادہ لوگ فکر مند ہوتے ہیں. یہ میجر فیئر ہے جن کو صرف ہم خوف کے طور پر لیے ہوئے ہیں, حل کچھ نہیں کر پا رہے ہوتے. انسان سے ڈرتا ہے, انسان جانوروں سے ڈرتا ہے, انسان چیزوں سے ڈر رہا ہے. یہ ایسے خوف ہیں جو زندگیوں کو ڈرا کر رکھے ہوئے ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ بہت زیادہ خوف میجر بن جاتے ہیں, وجہ ہم ان کو اپنے اوپر کثرت سے طاری کر لیتے ہیں. ایک سچا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں. ایک لڑکی, نوجوان لڑکی, اور اس نے کیا کیا کہ اسدہا پالنے کا شوق اپنے اندر لے آئی کہ اب مجھے ڈریگن کو پالنا ہے. مجھے ڈریگن بہت پسند ہے. سانپ تو چھوٹا ہوتا ہے لیکن ایک بڑا اسدہا جس کو کہا جاتا ہے جو پورا انسان نگل جاتا ہے, اس کو پالنے کا شوق اسے چڑھ گیا. جب سانپ پال لیا کچھ عرصہ تو بڑا نارمل چلا, اور ایک اور وہ کام کرتی تھی, سانپ کو گلے سے لگا کر سویا کرتی تھی. اور یہ ریل ہے سٹوری, یہ مطلب سٹوری نہیں ہے, یہ ریل واقعہ ہے. اور سانپ کو نا اسدہے کو جیسے کہتے ہیں نا, ہوا کیا کہ نارمل لائف چل رہی ہے, وہ روٹین میں اس کو کھانا کھلا رہی ہے, دودھ پلا رہی ہے, جو جو اس کی نیڈ ہے وہ اس کو دے رہی ہے. کچھ عرصے کے بعد اس اسدہے نے کھانا چھوڑ دیا. ایک ہفتہ گزر گیا, اور جب ایک ہفتہ گزرا تو اس لڑکی نے سوچا کہ شاید اسدہا بیمار ہو گیا, مجھے اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہیے. اب جب اس نے یہ بات طے کر لی کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, ڈاکٹر کے پاس اپنے اسدہے کو لے کر گئی. ڈاکٹر کو چیک کروایا تو ڈاکٹر کہتا ہے, ارے پاگل لڑکی, یہ بیمار نہیں ہوا, یہ تو تجھے پورا نگلنے کے لیے خود کو بھوکا رکھ رہا ہے. اب اس کے بعد اس نے تجھے پورا کا پورا کھا جانا ہے, پورا کا پورا اس نے تجھے نگل جانا ہے, اس لیے یہ خود کو بھوکا رکھ رہا ہے. ہمارے خوف بھی بالکل ایسے ہی ہے. ہم خوف کو جتنا پالتے جاتے ہیں, جتنا پالتے جاتے ہیں, جتنا پالتے جاتے ہیں, وہ اسدہا بنتا چلا جاتا ہے. بیٹی جینی کی یونیورسٹی میں ایک لڑکی جس کو ایگزامز کے بعد رزلٹ کا فوبیا تھا, اتنا زیادہ خوف کہ میں سمجھتی ہوں اس کا چھوٹا سا خوف اتنا میجر بن گیا کہ اس نے تیسری منزل سے جا کر چھلانگ لگائی, ایٹ دا اسپاٹ ڈیتھ. یہ خوف ہے جو ہم نے زندگیوں میں پال رکھے ہوتے ہیں, اور ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ سانپ, چھوٹے چھوٹے سانپ اسدہے ہم بنا رہے ہیں. ان خوف کے سانپوں کو, چھوٹے چھوٹے سانپوں کو ہم اپنی زندگی میں لے کر بڑے اسدہے بنا رہے ہوتے ہیں. باغ عدن میں چھوٹا سا سانپ کا ذکر تھا, لیکن بعد میں وہ ڈریگن بن گیا, بعد میں وہ اسدہا بن گیا, اور اسدہا بن کر انسانوں کی خوشیوں کو, برکتوں کو, شادمانی کو, ہر ایک چیز کو وہ نگلتا جا رہا تھا, ہر ایک خوشی کو وہ کھاتا چلا جا رہا تھا. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جانیں کہ ہمارے اندر کون کون سا خوف کام کر رہا ہے, ہمارے اندر کس کس خوف نے, فیئر نے اسٹرانگ ہولڈ بنایا ہوا ہے. اور اگر آپ نے آج پڑھا ہوگا تو ایکسپوز دا اسپرٹ آف فیئر, ہم نے آج خوف کی روح کو بے نقاب کرنا ہے. ہم نے آج سیکھنا ہے کہ خوف نہ صرف ایک ایموشن, ہم اس کو شاید سوچتے ہیں کہ یہ بھی عام ایموشنز کی طرح ایک ایموشن ہے, لیکن نہیں, یہ ایموشن نہیں بلکہ کیا ہے, اسپرٹ ہے, روح ہے یہ بھی. اور ابلیس کی, جیسے میں نے کہا کہ ابلیس اس کا موجد ہے, ابلیس اس کو پیدا کرنے والا ہے, ابلیس اس کو انسانوں کی زندگیوں کے اندر لانے والا ہے, انسانوں کی زندگیوں کے اندر بھیجنے والا ہے, انسانوں کی زندگیوں کے اندر انجیکٹ کرنے والا ہے, تاکہ انسان کی زندگی کو مکمل طور پر اس کے بعد تباہ و برباد کیا جا سکے. بہت سارے ایسے فیئر ہیں جو کہ یہ میں نے چھوٹی سی آپ کو مثال دی کہ اس قدر خوف ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم ڈیتھ کی طرف چلے جاتے ہیں, ہم ڈیتھ کی طرف اپنے آپ کو لے کر چلے جاتے ہیں. اور یہ خوف نہ صرف عام انسانوں پر بلکہ بڑے بڑے انبیاؤں پر بھی اس نے اٹیک کیا. اگر آپ جانتے ہوں تو ابراہم, جس کو ایمانداروں کا باپ کہا گیا, اس پر بھی خوف نے ایک پر گھیرا ڈال لیا. پیدائش 20واں باب اس کی 2 آیت, کہا جاتا ہے کہ اس میں ابراہم نے کیا کیا, اپنی بیوی سارا کے حق میں کہا کہ وہ میری بہن ہے. اب کیوں بیوی کو بہن بنا گیا؟ خوف کے تحت.
खौफ पीछे क्या था कि अभी मलिक जो है बादशाह है और मेरी बीवी बहुत खूबसूरत है, कहीं मेरी बीवी की वजह से वो मुझे मार ना डाले, मरने का खौफ। अब होता क्या है कि बाज़ औक़ात हम पर खौफ इतना शिद्दत से तारी हो जाता है कि हम अपने रिश्तों को भी डिनाई कर देते हैं। आप मोस्टली तौर पर टिकटॉक में ये बात देखते होंगे, अगर कोई बेटी अगर कोई बेटा बहुत वेल ड्रेस्ड है और उसके माँ बाप अगर अच्छे वेल ड्रेस्ड नहीं है तो वो अपने माँ बाप तक का इनकार कर देते हैं, कहते हैं ये मेरी माँ ही नहीं, ये तो सर्वेंट है। क्यों? फोबिया है ना अपने अंदर के कहीं माशरे में मैं ये ना समझ जाऊं मैं तो बहुत गरीब हूं या मेरे माँ बाप तो अनपढ़ हैं। हम अपने अनपढ़ माँ बाप को भी दूसरों के सामने लाने से डर रहे होते हैं। ये हमारे अंदर फोबिया, खौफ, फियर जो है वो घेरा डाल चुका होता है। जैसे अब्राहम ने क्या किया, अपनी बीवी सारा को बीवी कहने की बजाय बहन कह दिया, और सेम यही काम उसके बेटे इसहाक ने कर दिया। अब इसहाक ने भी क्या किया, जब उसकी बारी आई तो उसने रिबका को अपनी बहन कह दिया, उसने भी बीवी कहने से इनकार कर दिया। आज भी मेरे अजीजों बहुत सारे बेटे बेटियां, बहुत सारे बहन भाई पता क्या करते हैं, जब खुद थोड़े से वेल ऑफ हो जाए ना, खुद थोड़े से एस्टैब्लिश हो जाए तो अपने छोटे बहन भाइयों को या अपने कमजोर बहन रिश्तों को कह देते ये हमारा रिश्तेदार ही नहीं, ये तो हमारा दूर का कोई जानने वाला है। क्यों? खौफ। और उस खौफ की वजह से हम अपने अंदर वो चीजें लेकर आना शुरू कर देते हैं और रिश्तों का इनकार करना शुरू कर देते हैं। ये ऐसे खौफ है जो मैंने कहा कि ना सिर्फ आम इंसानों बल्कि अंबियाओं पर भी इसने अटैक कर दिया था। दाऊद को साउल का खौफ था, और साउल जो कि उसका ससुर भी था, लेकिन एक वक्त ऐसा है कि साउल उसके काफी ज्यादा खिलाफ हो गया दाऊद के, और उसे मार डालना चाहता था कि मैं दाऊद को मार डालूं, क्योंकि जब उसकी तारीफ कर दी गई कि साउल ने तो हजारों को, दाऊद ने लाखों को मारा, ये चीज उसे हजम ना हो सकी और उसने उसे मार डालना चाहा। तो दाऊद कहते हैं, दाऊद एक जंगी सूरमा था और बचपन से ही था, यानी उसने रीछ भी मारे, उसने शेर भी मारे, और कभी भी अपने झुंड में से कोई भी जानवर किसी को भी चुरा कर ले जाने नहीं देता था। वो साउल को चाहता तो मार सकता था, लेकिन एक खौफ उसने अपने अंदर बिठा लिया और खौफ की वजह से मारा जंगलों में, बियाबानों में, गारों में फिरना शुरू कर दिया, छुपाना खुद को शुरू कर दिया, हत्ता के पागलपन तक की एक्टिंग उसने कर ली कि मैं पागलपन की एक्टिंग करूंगा तो मैं बच जाऊंगा। यानी खौफ जो है वो किस कदर स्ट्रॉन्ग होल्ड आप पर रखना शुरू कर देता है। लेकिन अमसाल 29 उसकी 25वीं आयत फरमाती है, अमसाल की किताब 29वां बाब और उसकी 25वीं आयत, इंसान का डर फंदा है, इंसान का डर फंदा है। हर पर जो कोई खुदावंद पर तवक्कल करता है वो बाहिफाजत रहेगा। जो कोई खुदावंद पर तवक्कल करता है, जिसका भरोसा खुदावंद पर है, वो हमेशा क्या करेगा? हिफाजत में रहेगा। एलिया जिसके कहने से आसमानों से आग नाजल होती है, जिसके कहने से, जिसके करने से, काम करने से 450 बाल के नबियों तक को वो मार डालता है, लेकिन एक वक्त कि उस पर भी खौफ ने घेरा डाल लिया और इज़ेबेल से डर कर वो भी भाग गया पहाड़ों पर, खुद को छुपाना शुरू कर दिया कि इज़ेबेल कहीं मुझे ना मार डाले। अब यानी बड़े बड़े बता रही हूं कि अंबिया जो थे वो खौफ में आना शुरू हो गए, और बनी इसराइल कौम जाति जूलियत से बहुत डरी। जाति जूलियत से इस कदर खौफजदा थी कि 40 दिन तक जाति जूलियत जो है वो ललकारता रहा कि अपने में से कोई मर्द निकालो। लेकिन हुआ क्या कि सारे के सारे फिलिस्ती जो थे वो डर कर तो छुप कर, इसराइली जो थे वो इस फिलिस्तियों से डर कर छुप कर जो है वो बैठ गए हुए थे। पहला सैमुएल 17वां बाब और उसकी 11वीं, जब साउल और सब इसराइलियों ने इस फिलिस्ती की बातें सुनी तो वो हरासा हुए, वो घबरा गए। जो ही फिलिस्ती बाहर निकलता, जाति जूलियत बाहर निकलता, तो क्या होता कि इसराइली जो थे वो डरना शुरू कर देते। जब साउल और सब इसराइलियों ने उस फिलिस्ती की बातें सुनी तो हरासा हुए और नहायत डर गए, यानी बहुत ज्यादा डर गए। नॉर्मल उनमें खौफ नहीं आया, इतना खौफ कि इतनी बड़ी फौज थी, और साउल जिसके बारे में बहुत कहा जाता है कि कदावर था, वो भी कदावर सूरमा था, इतना जंगी मर्द कि उसके सामने भी आम शख्स ठहर नहीं सकता था, लेकिन वो भी जाति जूलियत से डर गया और इतना कि नहायत डर गया।
لیکن داؤد اس کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا بچہ جو جولیت سے نہیں ڈرا. کیوں؟ کیونکہ داؤد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ داؤد جب اپنی بھیڑ بکریاں چرانے جایا کرتا تھا نا، اپنے باپ کی بھیڑ بکریوں کو جنگل میں لے کر جاتا تھا، تو جب کوئی ریچھ یا کوئی شیر اس کی بکری کے بچے کو یا بھیڑ کے بچے کو لے کر چلا جاتا تو وہ پیچھے جاتا اس کے، اور پیچھے جا کر تو اس کے منہ سے چھین کر اس کو پھاڑ ڈالا کرتا تھا. آلریڈی وہ شیر اور ریچھ کو مار چکا تھا، اس کے اندر سے خوف کی وہ اسپرٹ جو تھی اس پر وہ غلبہ پا چکا تھا، اس پر وہ طاقت حاصل کر چکا تھا، اس کو اپنے اندر سے نکال چکا تھا. اور سب سے بڑی بات کہ وہ یہوہ خدا کے نام سے اس کے ساتھ لڑا. وہ کہتا ہے تو تو بالا اور تلوار لے کر آیا ہے، لیکن میں یہوہ خدا کا نام لے کر آیا ہوں. اور جب ہم یہوہ خدا کا نام لے کر آتے ہیں تو تب ہم ہر طرح کے خوف پر غلبہ پانا شروع کر دیتے ہیں. ملک کنعان کو دیکھنے کے لیے، اس کا حال جاننے کے لیے 12 لوگوں کو بھیجا گیا. اس میں سے 10 ڈر گئے، اور ایسے ڈرے کہ آ کر بنی اسرائیل قوم کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو ان کے سامنے کیا معلوم ہوتے ہیں؟ ٹڈے سے معلوم ہوتے ہیں. بھائی خود تو آپ ڈرے ہو، دوسروں کو بھی ڈرا رہے ہو. اور سیم یہی کام ہوتا ہے، ہم جس خوف میں خود مبتلا ہوتے ہیں ہم دوسروں کو بھی اس میں کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم دوسروں کو بھی سیم اسی خوف میں لے کر آنا شروع کر دیتے ہیں. ہم اگر کسی کا پتہ کرنے چلے جائیں نا، موسٹلی جو کوئی بیمار شخص ہو اور اس بیماری کا پتہ ہو کہ یہ تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ڈیزیز ہے، تو ہم کریں گے کیا؟ ہائے ہائے تینوں ہے بیماری لگ گئی ہے، ساڑی فلانی بھی نہ مر گئی سی، ساڑا فلانا بھی نہ مر گیا سی. بھی آپ اس کا پتہ کرنے گئے ہو اور آپ نے کیا کیا؟ بجائے یہ کہ اس بیماری میں اسے دلاسا دیتے، آپ نے اسے مزید اس بیماری میں گرا دیا. خود آپ خوف زدہ تھے، آپ نے اگلے کو بھی خوف زدہ کر دیا. خود وہ خوف زدہ ہوئے، اور بنی اسرائیل پوری قوم کو آ کر کہتے ہیں کہ وہ اتنے قداور ہیں، اتنے زوراور ہیں، اتنے زیادہ ان میں طاقتور لوگ ہیں کہ ہم ان کے سامنے کیا معلوم ہوتے ہیں؟ ٹڈے سے. ہم چھوٹے چھوٹے ان کے سامنے معلوم ہوتے ہیں، اور اتنے ٹڈے معلوم ہو رہے ہیں کہ وہ تو ہمیں ایک پاؤں کے ساتھ کچل کر رکھ دیں گے، ہمیں اپنے پاؤں سے وہ کچل کر رکھ دیں گے. وہ اس طرح بیان ان کی بڑائی کرنا شروع کر رہے تھے. بعض اوقات ہم خوف کو بڑھاوا دیتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ اژدہا پال لیتے ہیں، اور اژدہا کو پال کر ہم اسے دودھ، اسے گوشت، اس کی جو جو ضرورت ہوتی ہے ہم اس کو کھلانا شروع کر دیتے ہیں. خوف بھی ایسے ہی ہے، انہوں نے پالا خود اپنے اندر اور جا کر بنی اسرائیل کو. لیکن اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ 12 میں سے 10 وہی کے وہی بیابان میں مر گئے. اور جو 2 جنہوں نے کہا کہ ہاں جس یہوہ خدا نے بحر کلزم کو چاک کر کے ہمیں یہاں تک لایا ہے وہ ہمیں آگے بھی لے کر جائے گا، اور ہم خداوند یسوع کے نام سے اس پہ فتح پائیں گے. اس یہوہ کے نام کے جب انہوں نے، تو وہی 2 جو تھے وہ اس کے بعد ملک کنعان میں جا سکے. جداؤن، اور جداؤن کے واقعہ میں بھی ایسے ہی ہے کہ قضات کی کتاب اس کے 7ویں باب میں، 7واں باب اور 3 آیت، وہاں پر لکھا ہے سو تو اب لوگوں میں سنا کر منادی کر کہ جو کوئی ترسان ہو وہ لوٹ کر کوہ جلاد سے چلا جائے. چنانچہ ان لوگوں میں سے 22,000 تو لوٹ گئے اور 10,000 باقی رہ گئے. یہ بھی واقعہ کہ جداؤن کے فوج جو تھی وہ جب لڑنے کے لیے نکلنے لگی تو 32,000 لوگ تھے. 32,000 لوگوں نے کہا کہ ہم دشمنوں کے ساتھ جنگ میں لڑیں گے، لیکن یہوہ خدا نے کہا کہ جو ان میں ترسان ہو، جو ڈرے ہوئے ہو، جو ڈرپوک لوگ ہو، جو بزدل ہو، وہ خود ہی پہلے سے چھوڑ کر چلے جائے. کیونکہ جنگ بزدل نہیں لڑ سکتا، جنگ جو ہے وہ ڈرپوک نہیں لڑ سکتے. اس لیے یہوہ خدا نے پہلے ہی کہہ دیا کہ جو تم میں ترسان ہو، جو ڈرا ہوا ہو، جو ڈرپوک شخص ہو، اسے باہر خود ہی نکل جانا چاہیے. 32,000 میں سے 22,000 پہلے ہی نکل کے. اور خداوند کا کلام ہمیں ایک بڑی زبردست مثال سکھاتا ہے کہ امثال 28ویں باب میں کہتا ہے صادق شیر ببر کی مانند دلیر ہوتے ہیں. جو صادق ہے وہ تو دلیر ہوتے ہیں، جو لیکن صادق نہیں، جو خداوند میں نہیں، وہ بزدل ہوتے ہیں. اور بزدل خداوند کے جنگیں نہیں لڑ سکتے، خداوند کے کام نہیں کر سکتے، خداوند کے کنگڈم کا وہ حصہ نہیں بن سکتے. اس لیے میرے عزیزو چاہیے کیا
کہ ہم ہمیشہ ایمان سے جنگیں فتح کریں, کیونکہ جتنے لوگوں نے بھی فتح پائی ایمان سے جنگیں جو ہے وہ فتح پائیں, اور جو ایمان سے نہیں لڑتے تھے, جو ڈر کے جنگیں لڑتے تھے, وہ ہمیشہ ہار جاتے تھے. دانیل جس کو کہا گیا کہ تمہیں بھوکے شیروں کی ماند میں ڈالا جائے گا, لیکن کیوں فتح پا گیا اور شیروں کی ماند میں بھی جانے سے کیوں نہ ڈرا؟ کیوں؟ اس کے اندر ایک ایمان تھا کہ میں یہوہ خدا کا ماننے والا ہوں, اور اگر میں بھوکے شیروں کے سامنے بھی چلا جاؤں تو شیروں کو منہ بھی خداوند بند کرنے کی قدرت رکھتا ہے. صدرک میثاق عبدالنجو ایمان سے جنگ کر لڑ گئے نا, اور جب کہا گیا کہ تمہیں آگ کی جلتی بھٹیوں میں ڈالا جائے گا, 7 گنا اور بڑھا دی گئی. جب انہوں نے انکار کر دیا مورتی کو پوجنے سے, تو کیوں؟ وہ ایمان کے ساتھ کھڑے تھے کہ جس خداوند کی ہم عبادت کرتے ہیں, اگر وہ ہمیں بچائے تو بھی ٹھیک, اور اگر نہ بچائے تو بھی خداوند کی مبارک ٹھہرے. اور اس ایمان پر وہ آگ کی بھٹیوں میں چلے گئے, اور الہ زادہ آلریڈی موجود, وہ فتح پا گئے. یعنی ڈرپوک لوگ کبھی بھی جو ہے وہ فتح نہیں پاتے, جنگ نہیں جیتتے, بلکہ ہمیشہ فتح مند وہی رہتے ہیں جو خداوند میں ایمان میں کھڑے ہو جاتے ہیں. پہلا سلاطین 17واں باب اور اس کی 13ویں. ایلیا کو بیوہ کے پاس بھیجا گیا, اور ایلیا کیا کہتا ہے بیوہ سے؟ ایلیا نے اس سے کہا مت ڈر. بیوہ سے کہتا ہے مت ڈر. اب بیوہ ڈر کس بات پہ رہی تھی؟ خوف. بتانے لگے کہ خوف ایک اور بھی ہوتا ہے کہ روٹی کہتی ہے ایک مٹھی بھر میرے پاس آٹا اور تھوڑا سا تیل ہے, میں اور میرا بیٹا کھائیں گے اور ہم مر جائیں گے. لیکن ایلیا کہتا ہے کہ مت ڈر. اب ڈر اس کو پتا کس بات کا تھا؟ بھوک کا. کیونکہ ایلیا نے کہہ دیا کہ اس میں سے سب سے پہلے مجھے کھلا. بعض اوقات ہم خادموں کو دینے سے ڈرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم نے خادم کو یہ چیز دے دی تو ہمارا کیا بنے گا, ہم اس کے بعد کیا کریں گے, یہ تو ضرورت ہماری ہے, یہ تو چیز ہماری ہے, ہمیں اسے کھانا چاہیے. ہمارے اندر یہ بھی خوف بہت زیادہ کام کرتا ہے کہ ہم خادموں کو دینے سے ڈر رہے ہوتے ہیں. اور ایلیا کیا کہہ رہے ہیں کہ بیوہ سے کہتے ہیں مت ڈر. اب ہمیں بھی یہ چیز سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری فکر یہوہ خدا خود کرتا ہے. یسوع مسیح جب زمینی خدمت میں تھے تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات سکھائی کہ کل کی فکر نہ کرو, اور یہ فکر نہ کرو کہ ہم کیا کھائیں گے, کیا پئیں گے, کیا پہنیں گے. کیوں؟ خداوند پر ایمان رکھنے والے لوگوں کی خداوند خود فکر کرتا ہے, اور خداوند خود مہیا فرماتا ہے. ڈر تقریباً ہر انسان پر, میں نے بتایا, کسی نہ کسی طریقے سے حملہ کرتا رہتا ہے. اور کلام مقدس میں نے آپ کو چند انبیاؤں کے بارے میں بتایا کہ جیسے موسیٰ بھی ایک وقت ایسا آیا کہ موسیٰ بھی ڈر گیا. جب اس نے فلسطی کو مارا تو اسرائیلی کہتے ہیں کہ تو نے فلسطی کو مار دیا, تو خود ڈر کر وہ بھی بھاگا. ابراہیم ڈرا, اسحاق ڈرا, یعقوب ڈرا جب اس نے اپنے بھائی کے ساتھ دھوکہ کر دیا اساؤ کے ساتھ, وہ بھی ڈر کر اپنے ماموں لابن کے گھر میں چلا گیا. اب یہ سارے کے سارے اس کے بعد کیسے فتح مند ہو گئے؟ خداوند کی حضوری میں ٹھہرنے سے, خداوند کے مکاشفات سیکھنے سے, خداوند کی برکات کو لینے کے وسیلہ سے, اور ایمان پر کھڑے ہونے کے وسیلہ سے اس خوف پر غلبہ پانا شروع کر دیا. کیونکہ کہتے ہیں کہ ڈر کے آگے کیا ہے؟ جیت ہے. ڈر کے آگے. آپ فارنرز کو دیکھ لیجئے, جو گورے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ پتہ کیا کرتے ہیں, جو باہر کے کنٹریز کے لوگ ہیں, وہ اپنے بچوں کو جو ہی وہ تھوڑا سا بیٹھنا, تھوڑا سا ہی بڑا ہونا شروع کرتے ہیں تو سوئمنگ سکھانا شروع کرتے ہیں. ان کو سوئمنگ بورڈ دے دیتے ہیں, وہ جو بیلٹ سی انہوں نے باندھی ہوتی ہے وہ, اور کرتے کیا, پانی میں ایسے پھینک دیتے ہیں ان کو, ہاتھ پاؤں مارنا شروع کرتے ہیں, اور کرتے 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 وہ سوئمنگ سیکھنا شروع کر دیں. پانی کا ڈر ان کے اندر سے ختم کر دیتے ہیں. اوپر سے سلائیڈ پر سے ان کو بٹھاتے ہیں, نیچے پھینک دیتے ہیں, کہتے ہیں چلو اونچائی کا ڈر ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں, ہائے ہائے ٹھنڈا پانی پڑے, یہ ٹھنڈے پانی نال دا نوا چھڑی کدرے, ہائے ہائے ڈیو چچاڑ چھڑے وہ تو ڈیگ پے گا تو پھر کی بنے گا. یعنی ہماری مائیں پہلے ہی سے ہمیں ڈرا دیتی ہیں, جب ہم مائیں بن جاتی ہیں ہم اپنے بچوں کو ڈرانا شروع کر دیتی ہیں. خوف ٹرانسفر ہم کر دیتے ہیں. ہونا کیا چاہیے کہ ہمیں اپنے بچوں کو دلیر کرنا چاہیے. اور مائیں اسپیشلی ایک اور کام کرتی ہیں, بچے کو چھوٹا سا کٹ لگ گیا, تھوڑا سا بلڈ اس کا نکلا, اور رو رو کے بحال بچہ بے ہوش. کیوں؟ مائیں خود خوف زدہ ہے.
बच्चा बेचारा बाहर से गिरता पड़ता मार खा के आ गया। लो जी अम्मा ने बड़े बड़े लेक्चर देने शुरू किए ने, हाय मेरे पुत्र ने इंज कर छड़िया, उंज कर छड़िया, ये कर, और रोती जा रही है, चीखती जा रही है। खौफ, बच्चा बेचारा डर के नीचे गिर गया हुआ है। क्यों? हमने खुद खौफ उसके अंदर पैदा करना कि भाई अब हमने ये काम नहीं करना। होता क्या है कि हम बहुत टाइमिंग में अपने बच्चों में खुद खौफ उंडेलना शुरू कर देते हैं। मेरे पास 2 मेरी बहनें आती हैं और कभी ये रोना शुरू कर देना मुझे देख के भी, मैंने कहती हूँ दलेर हो जाओ। मेरे सांस इस जमीन पर तब तक है जब तक मेरे खुदावन ने मुझे सांस दी हुई है। मेरे सांस को मुझसे छीन नहीं सकता, ये बीमारी मुझसे छीन नहीं सकती, इसलिए खौफजदा ना हुआ करो। बच्चे कभी भी कुछ हो जाए, मैंने हमेशा कहूंगी कि दलेर हो आप। आपकी दलेरी आपके बच्चों को दलेर बना देगी। इतनी चोट भी लगी हो ना, बच्चा रो रहा हो, मैं कहूंगी चुप। रोने से अगर आपकी चोट हील हो जाती है तो जरूर रो, लेकिन अगर चुप रहने से आपकी दर्द कम हो सकते तो वो करो काम। दलेरी लाना शुरू कीजिए ताकि इस खौफ पर आप गलबा पाना शुरू करें। और बच्चों को गोरे पता है कि कमांडर ट्रेनिंग सिखाते हैं, कमांडर ट्रेनिंग करवाना शुरू कर देते हैं कि जैसे एक दूसरे के साथ बॉक्सिंग करना शुरू कर देते हैं, खेलना शुरू करते हैं, और एथलीट में उनको बहुत ज्यादा हिस्सा दिलवाते हैं। कीजिए ताकि खौफ पर काबू पाना सिखाइए, उन्हें खुदावन में ईमान के साथ जीना सिखाइए। जब कभी जितनी मर्जी बड़ी आफत क्यों ना आ जाए, खुदावन के हुजूर में उनको लाकर कहिए कि हमारी खुदावन जंगें लड़ रहे हैं और आपको आपके यीशु मसीह ने हील करना है। आपको यीशु मसीह आपकी ताकत बनकर, आपकी जोर बनकर, आपकी कुव्वत बनकर आपके लिए लड़ना शुरू करेगा। उनको ईमान में खड़े करते चाहिए। दहशतगर्द क्यों इतने स्ट्रांग होते हैं? पता वो क्या करते हैं? अब जैकेट पहन कर आते हैं और जहां पर उन्होंने जाना होता है, जिस किसी को हलाकत की तरफ लेकर जाना होता है, अपनी जैकेट खोलते हैं, खुद कुछ हमला करते हैं, खुद भी मरते हैं, अगलों को भी मार देते हैं। पीछे रीजन पता क्या होती है? वो एक चीज अपने माइंड में फीड करके बैठे होते हैं कि मर जाएंगे तो सीधा शहादत है, जन्नत है। हम ईमानदारों की कमजोरी पता क्या है? हमें आज तक ये मुकाशफा ही नहीं समझ में आया कि हमारे यीशु मसीह ने भी तो हमारे लिए मर कर उस फिरदौस को हमारे लिए ही बना रखा हुआ है। और लेकिन हम मौत के लिए, मौत के तमाम उन वजूहात से डर रहे होते हैं। आज हमें डर है कि हम चर्च आएंगे, ये भी बहुत बड़ा डर है, जो कि मोस्टली आजकल खुदा के खादिम के साथ भी लोग शेयर कर रहे हैं और मेरे साथ भी। हम जब चर्च आना शुरू करते हैं तो हमारे घर के हालात बिगड़ना शुरू कर देते हैं। हम जब दुआ करना शुरू करते हैं तो हमारे घर के हालात खराब होना शुरू कर देते हैं। हमारे आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, हमारे फाइनेंस खराब हो जाते हैं, हम रोजे नहीं रख सकते। हम बाइबल पढ़ना शुरू करें तो बाहर से भी लड़ाइयाँ आना शुरू कर देती हैं। हमारे बिजनेस जो है वो लॉस की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। जानते हैं ये सबसे बड़ा इब्लीस ने हमारे माइंड पर खौफ का एक, कह सकते हैं कि जाल बिछा रखा है, एक बंकट लगा रखा है हमें, कि हमें इस खौफ में से वो बाहर नहीं निकलने दे रहा। जबकि खुदावन यीशु मसीह का कलाम हमें क्या सिखा रहा है कि तू मेरी इबादत कर, तब मैं तेरे रोटी और पानी पर और तेरे बीच में से, तो जब उसका वादा है कि वो बीमारियां भी दूर करेगा, बरकत भी अता फरमाएगा, जमीन पर उम्र को भी दराजी सिर्फ उसकी इबादत करने के वसीला से देगा, तो कैसे कोई कह सकता है कि इबादत करने के वसीला से मेरे घर के हालात खराब हो गए, मेरे घर में लड़ाई झगड़े आ गए, मेरे घर में फसाद आ गया, मेरा बिजनेस लॉस में चला गया? कैसे कोई कह सकता है? क्यों कहेगा? क्योंकि उसका ताल्लुक खुदावंद के साथ स्ट्रांग नहीं है, उसका कनेक्शन अपने खुदावंद के साथ बना हुआ नहीं, जिसकी वजह से वो उस डर के अंदर, उस फियर के अंदर खुद को लेकर आना शुरू कर देता है। खुदावंद यीशु मसीह एक और चीज हमें सिखाते हैं कि ना डरो उनसे जो जिस्म को हलाक करते हैं, बल्कि उनसे डरो जो रूह और जिस्म दोनों को हलाक कर सकते हैं। लेकिन आज हमारी पता क्या प्रॉब्लम क्या बन गई है? हम जिस्मानी लोगों से ज्यादा खौफसदा हैं। हम जो जिस्म में जोरावर हो जाते हैं, हम उनसे ज्यादा डर रहे होते हैं। पौलुस रसूल बड़ी खूबसूरत बात कहता है कि काश मैं कूच करके आसमान पर चला जाऊं, और कहता है जीना मेरे लिए मसीह और मरना नफे। क्यों? वो कहता है क्योंकि वो भेद सीख गया था कि मेरा जीना भी मेरा मसीह है और मरने के बाद भी मैं मसीह के पास ही हूं। और ये खौफ जब हम अपनी जिंदगियों पर से खत्म कर देंगे ना, हमें मरने से खौफ नहीं आएगा। हमें फिर, क्योंकि सबसे बड़ा खौफ तो है ही मौत।
اور موت کا خوف جب ہم اپنے اندر سے نکال دیں گے تو تب پھر کسی چیز کا خوف نہیں رہے گا. بڑی خوبصورتی سے خدا کے خادم تو ہر اچھی سی ایکٹنگ بھی ہمیں کر کے سکھاتے ہوتے ہیں کہ بی بی جاندی چنگی بھلی ہے ڈاکٹر کو, تو واپس آنے ہائے ہائے تو پوچھا جاتا ہویا کی ہے. میرے ساتھ ہوا نا ایسے, مطلب میرے ساتھ نا 2-3 دن پہلے ایک بہن آئی میرے پاس, تو وہ رونا شروع ہو گئی. میں نے کہا بہن آپ کے ساتھ ہوا کیا؟ میرے نا یوٹرس سے پانی دیا تھیلیاں آ گئی نے, اور ٹپ 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 اس کے آنسو ٹپ. میں نے کہا یوٹرس میں پانی کی تھیلیاں اور آپ اتنا رو رہی ہیں؟ نہیں میرا چھوٹا جہا بچہ ہے نا. تو میں کہا تو بچے نو پال نہیں ہے پی تو کچھ نہیں کر سکتی. اگر خداوند اسے نہیں پالے گا, اگر خداوند تیرے وسیلہ سے یا کسی بھی اور طریقے سے کچھ نہیں دے گا, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ان کی فکر نہ کر, اپنی فکر بھی نہ کر, اپنی فکر اپنے خداوند پر ڈال دے, کیونکہ وہ ہمارا شافی خدا ہے اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں خداوند تیرا شافی ہوں. اور جب وہ شافی ہے تو پھر یہ پانی کی تھیلیاں اس کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی. اور ہوتا سیم ایسے ہی ہے, یعنی ڈر موت کا صرف ہمیں ہوتا ہے, اور موت کے ڈر کی وجہ سے باقی اور فیئرز کو بھی ہم اپنی زندگی میں غلبہ دلانا شروع کر دیتے ہیں. جبکہ یسوع مسیح نے موت پر فتح پا لی, اس نے سب سے بڑا خوف جو قبر کا خوف تھا, اس قبر کے خوف کو بھی ختم کر دیا, اور اس نے موت اور قبر کی دہشت کو میرے اور آپ کے لیے ختم کر دیا. اس قبر میں جا کر اس موت پر فتح پا کر. اور آج خداوند یسوع مسیح ہمیں یہی بات کہہ رہا ہے کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں, اور ہم نے جو ہی یہاں پہ آنکھ بند کی وہاں آسمان پر. زبور 23 کہتا ہے کہ ہاں موت کے سایہ کی وادی میں سے میں کسی, تو جب کسی بلا سے تو بلاؤں سے نہ ڈرا کریں. یہ بلائیں ہی ہیں جو بی پی کی صورت میں, جو شوگر کی صورت میں, جو آئی سائٹ پرابلم کی صورت میں, جو آپ کے کڈنیز پرابلم کی صورت میں, جو آپ کے جوائنٹس پرابلم کی صورت میں, یا کسی بھی بیماری کی صورت میں آپ پر اٹیک کیے ہوئے, یہ بلائیں ہیں. مت ان سے ڈرے, کہیں کہ خداوند میرے ساتھ ہے. ہاللویا. اور جب وہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر کون ہمارا مخالف ہے؟ پترس جب پانی پر چلا تو وہ کہتے ہیں باہر بعد میں ڈوبا, وہ اندر سے پہلے ڈوب گیا تھا. اندر سے ایمان کے ساتھ وہ جب تھوڑا سا لوز اس نے اپنے ایمان کو کیا تو پانی میں ڈوبنا شروع کر دیا. اپنے ایمان کو لوز مت ہونے دیا کرے, کیونکہ جو ہی آپ ایمان کو لوز کرتے ہیں تبھی ابلیس آپ پر غلبہ پانا شروع کر دیتا ہے. اپنے ایمان کو کمزور مت ہونے دیجیے, اپنے ایمان کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہیے تاکہ آپ کا ایمان لوز نہ ہو اور آپ ابلیس پر فتح پائے رکھے. سائنس اور میڈیکل ریسرچ جانتے ہیں کیا کہتی ہے کہ جلدی سے جو خوف ہمارے اندر آ جاتا ہے نا, تو ہمارے دماغ کے درمیان میں ایک آرگن ہے, دماغ کے بالکل درمیان میں ایک ایسا جسم کا حصہ ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ میٹیلا, اور وہ پتہ کیا ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے, الرٹ کرتا ہے کہ something is wrong with you, تمہارے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے, الرٹ کر رہا ہے. اور اس الرٹ میں ہی کیا ہوتا ہے, ہمارا بی پی ہائی, ہمارا ہارٹ بیٹ ہائی ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور ہم باڈی کے اندر بے شک تکلیف لے رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کا اظہار ہم باہر کر رہے ہوتے ہیں, اور زیادہ اظہار کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر ڈیتھ کی طرف بڑھنا شروع کرتے ہیں. اور اس آرگن کا پتہ, جب ہم اپنے جسم پر خوف کو طاری کروا لیتے ہیں تو ہمارے جسم کے بہت سارے پارٹس, اور اسپیشلی ہمارا نروس سسٹم جو ہماری پوری باڈی کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے, نروس سسٹم, جیسے میں ہاتھ ہلا رہی ہوں نا, تو یہ میرے جسم کو آرڈر دے رہا ہے نروس سسٹم کہ اب ہاتھ ہلانا ہے, اب بولنا ہے, اب کچھ کہنا ہے, اب کچھ کرنا ہے. یہ نروس سسٹم کا کام ہے. ہمارا نروس سسٹم وہ سب سے پہلے شٹ ڈاؤن کر دیتا ہے, بند کر دیتا ہے. خوف کو اپنے اوپر اتنا حاوی مت ہونے دیا کرے کہ آپ کا سارا باڈی ڈس آرڈرز جو ہے, وہ سسٹم جو ہے وہ ڈس آرڈر کرنا شروع کر دے. اپنے جسم کے سارے سسٹم کو آرڈر میں رہنے کا حکم آپ خود دیا کریں تاکہ یہ بالکل ایکوریٹ کام کرتا رہے, بالکل صحیح کام کرتا رہے, اور آپ کا جسم جو ہے وہ صحیح طور سے کام کرتے ہوئے ابلیس کو ہراتا چلا جائے. جب خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے نا, تو تب بھی ایسا ہوا کہ فرشتہ بار بار ایک بات کہتا ہے, ڈرو مت, ڈرو مت, خوف زدہ مت ہو. زکریا ڈرا, یوسف ڈرا, چرواہے ڈرے, ہر جگہ فرشتہ لیکن ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ ڈرو مت. کہتا ہے تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں. کیوں بڑی خوشی کی بشارت؟
کہ یہ خوف جو ابلیس نے تمہارے ذہنوں میں تمہاری زندگیوں میں ڈال رکھا ہے اس کو ختم کرنے والا, اس پر غلبہ دلانے والا اس دنیا میں آ گیا ہے. اس لیے خوف نہ کرو, ڈرو مت, اور ابلیس کی طاقت پر غلبہ پانا سیکھ لو. عورتیں قبر پر جا رہی ہیں اور ڈرتے ہوئے کانپتے ہوئے, تو کیا کہتا ہے فرشتہ وہاں پر بھی کہتا ہے کہ جسے تم ڈھونڈتے ہو وہ یہاں نہیں بلکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے. خداوند یسوع مسیح کا جنم اس زمین پر لینا اور دوبارہ مر کر زندہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں خوف نہیں کرنا. 366 ٹائم بائبل مقدس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ڈرو مت, ڈونٹ بی فیئرڈ, کبھی بھی خوف زدہ مت ہو. یہ خداوند یسوع مسیح ہمیں اس کلام مقدس کے ذریعے ہر روز یہ بات سکھا رہا ہے. اگر لیپ ایئرز ہے, یعنی جو 29 فروری کا دن آ جاتے ہیں وہ لیپ ایئر ہے, تو اگر سال کے 365 کے بجائے 366 دن بھی ہے تو ہر ایک دن کے لیے اپنے لیے یہ بات صبح اٹھ کے کہا کرے کہ خداوند نے مجھے سکھایا ہے کہ مجھے کسی بات سے خوف زدہ نہیں ہونا, مجھے اپنی زندگی میں سے اس اسپرٹ آف فیئر کا اسٹرانگ ہولڈ جو ہے وہ توڑنا ہے, اس فیئر کو مجھے اپنی زندگی سے ختم کرنا ہے. اور پھر لکھا ہے کہ یوحنا 20:19 میں لکھا ہے کہ وہاں جب خداوند یسوع مسیح دوبارہ مر کر زندہ ہوئے تو تب بھی شاگرد جو تھے وہ خوف زدہ ہو کر دروازے بند کر کے اندر بیٹھ گئے ہوئے تھے. اور دروازے بند کر کے کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ یہودیوں کے ڈر سے. وہاں پر صاف مینشن کیا گیا 20 یوحنا کی انجیل 20واں باب 19 یہودیوں کے ڈر سے شاگردوں نے دروازے کیا ہوا تھا, بند کیے ہوئے تھے. اس کا مطلب یسوع مسیح مر گیا تو اس کے شاگردوں پر خوف طاری ہو گیا. آج ایک بات کہوں گی, جن کا یسوع مرا ہوا ہے نا وہ خوف میں رہنا سیکھ لیجیے, لیکن جن کا یسوع زندہ ہے وہ خوف اپنے اندر سے نکالنا شروع کر دے. جہاں جہاں جس زندگی کے ایریے میں خوف نے گھیرا ڈال رکھا ہے نا, اس اسٹرانگ ہولڈ کو توڑتے جائیے تاکہ آپ آزادی پا سکے, آپ رہائی پا سکے. اور کہتے ہیں کہ یسوع مسیح خود ان بند دروازوں میں سے جب اندر جا کے کہتا ہے کہ میں زندہ ہو چکا دکھاتا ہے, لیکن اس کے باوجود ایک ہفتے بعد یوحنا 20:26 اسی بات اگر چیپٹر میں رہے تو 20ویں باب کی 26ویں 8 روز کے بعد جب اس کے شاگرد پھر اندر ہی تھے, یسوع مسیح چلا گیا, کہہ رہا ہے کہ میں زندہ ہو گیا ہوں, نکلو باہر, ان دروازے بند میں سے باہر نکل کر انجیل کی بشارت دینا شروع کرو. لیکن نہیں, شاگردوں پر سٹل خوف طاری ہے. اور 8 روز کے بعد بھی شاگرد دروازے بند کر کے کھڑے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر, اور وہاں ان میں توما بھی موجود ہے. لیکن یسوع مسیح زندہ ہو کر پھر ان کے درمیان میں گیا اور انہیں پھر کہہ رہا ہے کہ ان دروازوں کو کھولو اور باہر نکلو. ایک چیز جو یہاں پر سیکھنے والی ہے کہ یسوع مسیح پہلے بھی گیا, دروازے بند. یسوع مسیح کی پریزنس بھی بعض اوقات اسٹرانگ ہولڈ کو نہیں توڑ پاتی. کیوں؟ ہم خود اس طاقتور جو اوپر ہمارے بنکٹ لگ چکا ہے, ہولڈ آ چکا ہے, پکڑ آ چکی ہے خوف کی, ہم اس پکڑ میں سے خود کو باہر نہیں نکالنا چاہتے. جانتے ہیں, میں نے آپ سے شاید پہلے بھی ایک بار یہ شیئر بات کی تھی کہ بے شک میں ایجوکیشن میں کافی زیادہ سمجھو آگے تھی, ایون دو کہ میں ٹیچنگ بھی کرتی تھی, لیکن فیئر آف سٹیج تھا میرے لیے. میرے اندر ایک بہت زیادہ فوبیا تھا کہ میں لوگوں کے سامنے آ کر بول نہیں سکتی تھی. اب اس اسٹرانگ ہولڈ کو توڑنا کیسے تھا؟ کیا خدا کے خادم صرف دعا کرتے رہتے, کیا یہ ہولڈ ٹوٹ سکتا تھا؟ نہیں ٹوٹنا تھا یہ خوف میرے اندر سے. جب انہوں نے دعا شروع کی نا کہ اب آپ آگے آنا شروع کرو گے, ٹیچنگ چھوڑو گے, میرے ساتھ خدمت میں آؤ گے, اور میں ایک ڈرا ہوا کانپتا ہوا بچہ جو میرے اندر تھا, میں کہتے تھے میں اس میں سے کیسے خود کو نکالوں گے. پھر ایک بات میں نے کہی, میں نے کہا نہیں, اب مجھے سامنے آنا ہے. اس اسٹرانگ ہولڈ کو میں نے خود سے توڑنے کی پوری کوشش کرنا شروع کی. میں نے کہا کہ آپ مجھے سنڈے اسکول میں سب سے پہلے لاؤ گے, جس میں ہماری آج کی نسل جانا پسند نہیں کرتی, اور سیدھا ڈائریکٹ یہاں پر آ کے کھڑے ہو کے کہتی ہے ہمیں پریزائڈنگ کا موقع دیجیے, جبکہ وہ ایک بیسٹ پلیس ہے آپ کی ٹریننگ کے لیے کہ جب آپ بچوں کو سکھانا شروع کریں گے, آپ کے اندر سے ہیزیٹیشن ختم, آپ کی ٹریننگ سٹارٹ, اور آپ بہت کچھ نیا سیکھ کے سکھاتے, اور پھر یہاں پر آ کر اچھے طریقے سے آپ پریزائڈ بھی کر سکتے ہیں. اور میں نے یہی کیا, میں نے سنڈے اسکول سے سٹارٹ کیا بچوں سے, پھر میں نے لیکن چرچ میں آ کر میں نے سنڈے اسکول کے پروگرامز میں پریزائڈنگ سٹارٹ کی, اور آج
چاہے ہزاروں لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوں, مجھے کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہوتا. یہ اسٹرانگ ہولڈز ہیں جو ہمیں خود توڑنے ہیں, کوئی نہیں توڑے گا. خداوند یسوع مسیح کی پریزنس اسٹرانگ ہولڈ نہیں توڑ پائی. کیوں؟ انہوں نے اسٹل بند رکھے ہوئے تھے دروازے. سیکنڈ ٹائم جب یسوع مسیح آئے تو انہوں نے پھر کہا, یہ میرے چھدے ہاتھ دیکھو, میری پسلی میں انگلی ڈال کے دیکھو, میں زندہ ہو چکا. اور 40 دن تک اس لیے شاگردوں کو ملتے رہے کہ ان کو ایمان میں بلڈ اپ کرنا شروع کرے کہ ہاں میں زندہ ہو چکا ہوں, میں نے قبر پر, صلیب پر, ان تمام چیزوں پر فتح پا لی ہوئی ہے, اور اب میں زندہ ہوں اور عبدالآباد تک زندہ رہوں گا. اور اس اسٹرانگ ہولڈ کو توڑنے کے لیے اس بات کو جاننا, اس کو اپنی زندگی میں لینا بہت ہی ضروری ہے. اور مکاشفہ کی کتاب 22ویں باب میں کہا جاتا ہے کہ بزدل خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہوں گے, اس لیے بزدل مت بنیے, خوف میں مت جیے, خود کو خداوند کی حضوری میں اسٹرانگ بنانا شروع کیجیے. بیماریاں آئے, کچھ بھی آئے. جب چھوٹا بیٹا پیدا ہونے والا تھا تو میں خدا کے خادم دعا کر کے جو ہی باہر گئے, میں روم میں اکیلی تھی اور اسپرٹ صاف مجھ سے بات کر رہی ہے کہ تو جائے گی اس آپریشن تھیٹر میں لیکن مر کر واپس آئے گی. جانتے ہیں ایک خوف مجھ پر طاری کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن میں نے ایمان کے اس اعلیٰ درجے میں جا کر کہا, جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتی ہوں, اور میں زندہ جاؤں گی اور زندہ باہر آؤں گی, اور تیرا خوف مجھ پر طاریق نہیں ہو سکتا. اور ایسے ہی ہوا تھا. یہ اسٹرانگ ہولڈ آج آپ کو خود توڑنے ہیں. کہیے کہ خداوند, ابھی کہیے کہ خداوند جس ایریا میں میرے اسٹرانگ ہولڈ ہے, خوف کی وجہ سے ابلیس نے ڈالے ہوئے, آج ٹوٹنا شروع کرے یسوع نام سے. آج ان کی طاقت ختم ہو یسوع کے نام سے, اور میں آزادی پاؤں, میں رہائی پاؤں. ایوب کہتا ہے 3:25 میں کہ جس بات سے میں ڈرتا ہوں وہی مجھ پر آتی ہے, اور جس بات کا مجھے خوف ہوتا ہے وہی مجھ پر گزرتی ہے. بھائیوں کے ساتھ میرا اتنا نہیں ہوتا, ان کے ساتھ تو خدا کے خادم ہی زیادہ تر کام کر رہے ہوتے ہیں. بہنیں عموماً آ کر مجھے کہیں, مینوں انج لگتا ہے جویں میرے گھر نا سپ آ جانے نے, مینوں انج لگتا ہے جویں میرے گھر نا ہن حالات پیڑے ہون لگے نے. جس بات کا مجھے ڈر ہوتا ہے وہی مجھ پر ہو گزرتی ہے. اور اسپیشلی جب آپ خواب دیکھتے ہیں, خدا کی خادم یہ بات سکھا چکے ہیں کہ جب آپ خواب دیکھتے ہیں تو خواب اگر کنٹینیولی آپ کو برے آ رہے ہیں نا, تواڈے حالات اتھے خراب, تواڈے حالات اوتھے خراب, تواڈے حالات اونے خراب, بھئی ابلیس آپ کو یہ خواب دکھا رہا ہے, آپ کو سمجھ نہیں آ پا رہی. کہیے کہ خداوند آج کے بعد میں اس خوابوں کے کنیکشن کو ڈسکنیکٹ کرتی ہوں, آج کے بعد آسمانی خواب دیکھوں. لیکن ہمیں شوق ہوتا ہے نا, ہمیں اس خوف میں رہنے کا بھی تو شوق ہے. وہ شوق کس نے پھر پورا کرنا ہے؟ ہم نے خود کرنا ہے نا. بعض اوقات ہم اپنے شوق بھی تو خود پورے کر نہیں. ہون میں خواب ویکھنا ہے کہ ہون میرے اندر کی ہون لگا وے, ہون میرے گھر چ کی ہون لگا وے. بھئی جب ہم نے خود ہی ایسا دیکھنا ہے تو خدا اتنا ظالم خدا نہیں ہے, جابر خدا نہیں ہے کہ آپ کو انہی حالات میں رہنے دے. آپ کو ابلیس دکھا رہا ہے, آپ ڈسکس کر رہے ہیں, اس کے ساتھ کر, اس کے ساتھ کر, اپنے ساتھ, اور پھر لگے رہے اسی میں, اور خوف خود پر لائے رکھیں گے. ہاں ہون تے میں خواب ویکھ لیا ہے, ہون تے میرے نال ہونا ہی انجے, یا دعا کروا بھی لی, نیکسٹ ڈے پھر خواب دیکھا, دعا کروا لی, پھر نیکسٹ ڈے خواب دیکھا. بھئی آپ کیوں نہیں سمجھ پا رہے؟ خوف خوابوں کے ذریعے ابلیس آپ پر اسٹرانگ ہولڈ بنا رہا ہے. توڑیے اس ہولڈ کو, اس ہولڈ کو اپنی لائف میں سے اتارنا شروع کیجئے. آج لوگ نا اس خوف کو ختم کرنے کے لیے بڑے بڑے مگرمچھ پال رہے ہیں, شیر پال رہے ہیں, گھروں کے اندر شیر پال رہے ہیں تاکہ شیر کا خوف ختم ہو, مگرمچھ پال رہے ہیں, اژدہے پال رہے ہیں تاکہ ان چیزوں کا خوف ختم ہو. ہمیں خداوند کے کلام کو اپنے اندر پالنا ہے, ہمیں اس کی جگالی کرنی ہے تاکہ ہر خوف ختم ہو سکے, ہر اس کی طاقت ختم ہو سکے. خوف کا حل, خوف تو ہم نے بڑے سن لیے کہ خوف ہے, خوف ہے, لیکن خوف کا ایک سولوشن بھی ہے, اور خوف کا سولوشن خوف ہی ہے. کیسے؟ ہم عام خوف لیتے ہیں, the fear of the Lord اس کا سولوشن ہے خدا کا خوف. اپنے اندر خدا کا خوف پالنا شروع کیجئے. یہ نہیں, کچھ لوگوں کے اندر خوف پتہ کیا ہے, جب میں چرچ نہ آئی میری لاتیں ٹوٹ جانی ہے. ایسا خوف نہیں پالنا. جب میں چرچ نہ گئی تو بس میرے خدا نے تے میرے نال بڑا برا کرنا شروع, یہ خوف نہیں.
खुदा की मोहब्बत का खौफ पालिए, खुदा की चाहत का खौफ पाल लीजिए, खुदा की लगन का खौफ पाल लीजिए। मैं 10वां हिस्सा ना देता, खुदा ने जितना मर्जी काट लेना है। भाई ये कौन सा खुदा है? खुदा है कि हफ्ता लेने वाला, ओह कह सकते हैं हम, क्या कहते हैं उसको, बता लेने वाला कोई शख्स है? ऐसा नहीं है हमारा खुदा। लेकिन उसकी मोहब्बत में हर एक काम करना शुरू कीजिए। उसकी मोहब्बत इस कदर अपने अंदर ले आइए कि जब कभी आप चर्च ना जाए तो आपकी रूह ये पुकार उठे कि हाँ, आज मेरी खुराक मुझे नहीं मिली, आज मेरी ताजगी मुझे नहीं मिली, आज खुदावंद की मोहब्बत में मैंने खुद को नहीं भिगोया। ये मोहब्बत अपने अंदर लेकर आइए। और कहा जाता है खुदावंद का खौफ इल्म का शुरू है। आप खुदावंद का खौफ जब अपने अंदर ले आएंगे, इल्म को हासिल करना शुरू करेंगे। खुदावंद का खौफ उम्र की दराजी है। हम उम्र की दराजी करने के लिए, अपनी एज को बढ़ाने के लिए, अपनी एज बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन खुदावंद का खौफ जो है वो उम्र की दराजी है। खुदावंद का खौफ बदी से अदावत रखता है। आप खुदावंद के खौफ में जिएंगे, और खौफ का मैंने कहा मतलब ये होगा कि आप मोहब्बत में, आप ऑटोमेटिकली नफरत करेंगे इब्लीस से, इब्लीस के कामों से, बुरी तमाम रविशों से आप खुद को बचाना शुरू कर देंगे। खुदावंद का खौफ खयात का चश्मा है। बहुत लोग जाते हैं कि हम ढूंढे कि कौन से चश्मे से, ऐसे चश्मे से पानी पिए कि हमारे अंदर की बीमारियां धुल जाए। भाई यीशु का लहू पीना शुरू कीजिए, यीशु का खून पीना शुरू कीजिए, बीमारियां खुद जाएंगी, जिंदगी में आप कायम होना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि शैतानी खौफ खत्म हो तो खुदा के खौफ में खुद को ले आइए। खुदा का खौफ अपने अंदर लेकर आना शुरू कीजिए। जब तूफान कश्ती में आ गया तो पहले शागिर्द तूफान से बहुत डरे हुए थे, लेकिन मरकस के इंजील में 4 बाब 40वीं और 41वीं आयत पता क्या बयान फरमाती है? जब तूफान थम गया ना, तो उसके बाद यीशु मसीह ने उनसे पूछा, फिर उनसे कहा क्यों डरते हो? अब ये कौन सा डर था? तूफान भी थम गया है, बिल्कुल सब कुछ साकत हो चुका है, लेकिन शागिर्द फिर भी डर रहे हैं। और ये कौन सा खौफ? जानते हैं यीशु मसीह का खौफ अपने अंदर लिया है कि ये कौन सी शख्सियत है जो हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। मैंने पहले कहा कि खुदावन को कोई जाबर इंसान लेकर मत डरिए, कोई ऐसा शख्स के जो बहुत आपको लगे कि बहुत जालिम है, बहुत जाबर किस्म का शख्स है, ये सोचकर उसका खौफ मत लाइए, बल्कि मोहब्बत के साथ, वफादारी के साथ इस कदर उल्फत रखिए कि आप खुदावन की जात में बढ़े। और बीमारियां, जिनको आप सोचते हैं कि बीमारियां बहुत बड़ी हैं, बीमारियां मेरे यीशु का नाम सुनकर उनकी जान निकल जाती है। और उनकी औकात क्या, बड़ा खूबसूरत हम का गीत गाते हैं, यीशु अगे बीमारियां दी की औकात है। और हमारे यीशु के आगे ना बीमारियों की कोई औकात है और ना ही मौत की। मार्था और मरियम का भाई लाजर जब मर गया तो कहती है, अगर तो यहां पर होता तो मेरा भाई, आसान लफ्ज़ां च भला की कहंदियां ने, यीशु नासरी जे तू इत्थे हुंदा ते मौत दी की जुर्रत जे साडे घर फेरा पा जांदी। और किसी मौत में इतनी जुर्रत नहीं कि यीशु की मौजूदगी में आपको छू सके, क्योंकि हमारा यीशु जो है वो जोरावर है। हमारा यीशु जिसके सामने मौत, उसकी सारी ताकत भी खत्म हो जाती है। और अगर इसका सबूत आपको चाहिए तो पुराने अहदनामा में चले जाएं तो देखा जाए तो मिस्र का हर पलौठा मारा गया, लेकिन जशन के इलाके में इसराइलियों के घरों पर बर्रे का खून देकर मौत का फरिश्ता भी उन घरों को छोड़ता चला गया। आज बर्रे का खून अपने ऊपर लगा लीजिए, मौत आप पर गलबा नहीं पा सकेगी, मौत आप पर कभी भी ताकत को नहीं अपना सकेगी। नाइन की बेवा का बेटा, मुर्दा बेटा, शहर के अंदर से मुर्दा लेकर बाहर जा रहे हैं लोग, बाहर से खुदावंद यीशु मसीह शहर की तरफ अंदर आ रहे हैं, और दोनों का आमना सामना हो गया, दोनों का टकराव आपस में हो गया। मौत ने जिंदगी को देखा तो अपना रुख बदल गई, और नाइन का बेटा उसी वक्त जिंदा होकर खुदावंद को जलाल दे रहा था। मौत भी अगर जिंदगी यीशु मसीह को देख ले तो रुख बदल देती है। इस कदर जोरावर है मेरा और आपका यीशु। और हम बीमारियों से डर रहे हैं, हम डर डर के कह सकते हैं कि हम डर डर के मर रहे हैं। और मौत का इलाज सिर्फ और सिर्फ यीशु नाम में, यीशु के खून में, और यीशु नाम जो हमें बख्शा गया है, हमें
उसी में हर एक चीज में फतह हमें मिलती चली जाती है। खुदावंद यीशु मसीह को देखकर बीमारियां दबक कर बैठ जाती हैं, बादशाह डरते हैं, पैगंबर डरते हैं, नबी डरते हैं, मौत डरती है, पताल डरता है, कब्र डरती है। हर एक चीज जो आसमान और जमीन में बनाई गई है, जो तख्लीक की गई है, वो मेरे और आपके यीशु से डरती है, उसके नाम से डरती है, उसकी एक एक बूंद से डरती है। इसलिए जब शैतान की बारी आएगी ना, ये एंड होगा इस दुनिया का, तो कोई चीज मेरा खुदावंद इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि कहा जाता है मुकाशफा में कि वो अपने मुंह की फूंक से ही उस शैतान को, जिसको आपने बड़ा बढ़ावा दिया होता है, उसको हलाकत की तरफ ले जाएगा, हलाक कर डालेगा। इस कदर जोरावर है, क्योंकि जब खुदा खड़ा होता है तो अजली पहाड़ परा परा हो जाते हैं, जब बोलता है तो जंगल बेबर्ग हो जाते हैं, पानियों के तलातम थम जाते हैं, हरनियों के हमल गिर जाते हैं। इस कदर जोरावर और रौब और दबदबे वाली आवाज से मेरे खुदावंद की। अब अपने चर्च में देख लीजिए, लास्ट 2 वीक्स बिफोर एक फैमिली जो कि अदर रिलीजन से थी, उनकी लेडी सीढ़ियों से ऊपर नहीं चढ़ पा रही थी, यहां पर सिर्फ इबादत हो रही थी, प्रस्तीज, और इतनी जोरावर हुजूरी कि उस इब्लीस को जो उसके अंदर था वो ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था। इस कदर जोरावर है मेरा और आपका यीशु। वो खौफ को, दहशत को, हैबत को खत्म करने की कुदरत रखता है और उस पर गलबा दिलाता है। वो वहीं पर लेटी, खुदा के खादिम एल्डर आमर साहब नीचे थे, दुआ की, वहीं पर आजाद, और घर खुदावंद को जलाल देते हुए पहुंची। इस कदर जोरावर हुजूरी है, इस कदर रौब और दबदबा है हमारे आपके यीशु का। और उसको अपने अंदर आने दीजिए, उसका खौफ अपने अंदर लाइए, उसकी मोहब्बत अपने अंदर लाइए, ताकि आपके नजदीक कोई खौफ फिर कोई मायने ना रखे। और जब आप गाते हैं, देखो जोर हमारा है यहूदा का शेरे बब्बर, और वाकई में इसको अपना जोर बनाइए, मुंह से मत गाया कीजिए, इसको ताकत बनाकर अप्लाई कीजिए। बड़ा खूबसूरत गीत गाते हैं, जदो बब्बर यहूदा दा, और जब वो गरजता है ना, तो उसकी गरज से बिल्लियां कुत्ते दबक कर बैठ जाते हैं। ये जो छोटी छोटी, कहा जा सकता है कि बिल्लियां, छोटे छोटे कुत्ते बड़ा भौंक रहे होते हैं, म्याऊं म्याऊं कर रहे होती है ना, ये सारी दबक कर बैठ जाती हैं। और कितने गीत हम गा गा कर, लेकिन फिर भी खौफजदा। एक मजे की मिसाल है, एक इबादत में ऐसे गीत गा रहे थे कि जदों बब्बर यहूदा दा गजदा है बड़े जोर से, और मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, जदों खुदावंद मेरे नाल है, मतलब बड़े जोश और खरोश से कलीसिया गा रही है जी गीत। अचानक से छोटी सी मेंढकी उनके दरमियान में हाय 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 ऐसे, और डर के कलीसिया साइड में, खुदा के हाथ है बात, कहते हैं जो पास्टर से कहते क्या हो गया, क्या हो गया बहनों, क्या हो गया, वो मेंढक वहां पे रह गया। हम एक मेंढक को देखकर इतना डर जाते हैं और गाते क्या है, मैं क्यों उठ रहा, मैं क्यों उठ रहा, क्योंकि खुदावंद मेरे नाल है। लेकिन आज ये बात कहूंगी कि हमें खौफ खुद पर नहीं लाना। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, इनमें से खुद को निकालिए। कॉकरोच कभी आ जाए ना, तो बेटियां पता क्या कहती, हाय मम्मा जल्दी आ जाओ, कॉकरोच आ गया, और बेड से भी ऊपर कोई अगर जगह हो तो वहां पर चढ़ जाती है। भाई कॉकरोच है, उसको मार दीजिए, छिपकली है, उसको मार दीजिए। लेकिन हम इन छोटी छोटी बदरूहों से, इन छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से इतना डरते हैं, तो हम भागना शुरू कर देते हैं। खौफ का जो सबसे बड़ा खौफ, मैंने कहा, फियर ऑफ डेथ है, और फियर ऑफ डेथ का एंटीडोट, हर एक चीज का एक एंटीडोट है, और वो जीसस की डेथ है। डेथ ऑफ जीसस फियर ऑफ डेथ का एंटीडोट है। खौफ की कुव्वत का, खौफ की स्पिरिट का एंटीडोट, उसकी मेडिसिन, उसके खिलाफ काम करने वाली कुव्वत खुदावंद यीशु मसीह की मौत है। आप उसको अपनी जिंदगी में लीजिए फतह के साथ, कि मौत का खौफ मेरी जिंदगी में अब कभी नहीं रहेगा। मौत अब मुझे हलाकत की तरफ नहीं, बल्कि खुदावंद की तरफ लेकर जाएगी। एक गुंडा था, और वो ना एक उसने बड़ा सा ना रूम बनाया हुआ था, बाहर ताला लगा देता उस रूम के बाहर, और ताला लगा कर ना लोगों को डराता धमकाता, जो चाहता खाता, जो चाहता लेता, और जो उसका हुक्म ना मानता कहता तुम अगर नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें अंदर बंद कर दूंगा, इस कमरे में तुम्हें हमेशा के लिए बंद कर दूंगा, तुम वहीं पर सड़ सड़ के मर जाओगे। सारे लोग डरते, और डर कर जो वो कहता वो करते। हुआ क्या, एक दिन एक बच्चा जो है वहां पर पहुंच गया, और बच्चे को कहता है तुम, उसके पास काफी ज्यादा चीजें, कहता है मुझे ये सारी चीजें दो, कहता मैं नहीं दूंगा।
कहता मैं तुम्हें अंदर बंद कर दूंगा। कहता तुम मुझे अंदर बंद नहीं कर सकते, बल्कि मेरा बाप तेरी आज इस सल्तनत को जो तूने बना रखी है, आज इसकी चाबियां मुझे देगा। और वो मारता है, अपने बाप के साथ लड़ता है, उसकी कुव्वत के जोर में लड़ता है और चाबियां छीन कर चला जाता है। मेरे और आपके यीशु ने यही किया। इब्लीस ने पाताल पर, उसकी कुव्वत पर सारा चाबियां रखी हुई थी ताले लगाकर, और सोचता था ये सारी ताकत मेरी है। यीशु मसीह एक ही बार में गया और सारी चाबियां, कुंजियां लेकर मेरे और आपके लिए आसमानी बाप के पास पहुंच गया। और अब वो कहता है कि मैं अब्दुल अब्बाद तक जिंदा, और आलमे अरवा की कुंजियां मेरे पास है और यीशु के पास आलमे अरवा की कुंजियां हैं। तो डर किस बात का, खौफ किस बात का? करोड़ों अरबों खरबों फरिश्ते एक ही दम क्या कहते हैं? कदूस 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 रब्बुल अफवाज है। सारी जमीन उसके जलाल से मामूर है। इज्जत दौलत हशमत बुजुर्गी सब मेरे यहोवा खुदा और उसके बेटे यीशु के लिए है। हालेलुया। और वो कहते हैं मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूं और तुम मेरी डालियां हो। और जब वो दरख्त जमीन पर नहीं, वो भी आसमानी बाप के पास से हटा गया, वो नहीं मुरझाया, तो डालियां कैसे मुरझाएंगी? वो कैसे मरेंगी? डालियां दरख्त के साथ ही पवित्र है और पवित्र रहकर आसमानी बाप के पास ही मौजूद होंगी। आमीन, हालेलुया। इधर आंख बंद, उधर यीशु के पास। सिर्फ 1 सेकंड का फर्क होगा, लम्हा भर, यहां आंख बंद और वहां आंख खुल जाएगी। और यही मौत का खौफ अपने अंदर से उतार दीजिए कि मेरे जान दे बाद मेरे बच्चियां दा की बनेगा, मेरिया कमेटियां, मेरा जहेज, मेरा समथिंग एल्स। छोड़ दीजिए, या खौफ छोड़ दीजिए, आप फतहमंद जिंदगी गुजारेंगे। यीशु मसीह कहता है कि क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है, गो वो मर भी जाए तो भी क्या करेगा? जिंदा रहेगा। बेशक जिस्म मरेगा लेकिन रूह आसमान पर रहेगी और जलाली बदन की सूरत में रहेगी। खुदावंद यीशु मसीह हमें लग्जरी गाड़ियां देने नहीं, लग्जरी होम देने नहीं, या हमें बाहर के मुल्क में ले जाने के लिए नहीं आया था। हमें बंधनों से, खौफ से रिहाई देने के लिए, इस दहशत से, इस हैबत से, इस कब्र, मौत के पताल के सारे खौफ से छुटकारा बख्शने के लिए जमीन पर आया। और यूहन्ना 11:26 कहता है जो मुझ पर ईमान लेता है, गो वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है, वो अब तक कभी ना मरेगा। एटर्नल लाइफ, आम जिंदगी का वादा नहीं, अबदी जिंदगी का वादा मेरा और आपका यीशु हमारे लिए कर रहा है। इसलिए आज खुदावन से ये मांगे कि मैं ना डरूं, और अगर डर मांगना है तो ये मांगे कि जब नरसिंगे की आवाज आ रही हो तो खुदावन मैं नीचे ना रहूं, मेरे खानदान का कोई फर्द नीचे ना रहे, बल्कि जब नरसिंगा फूंका जाए तो मैं उसी आवाज के साथ आसमानों पर कूच करूं। हालेलुया। इस खौफ को अपनी जिंदगी में कायम कर लीजिए। इस मोहब्बत के साथ खुदावंद में जीना शुरू कीजिए कि मेरी जिंदगी, मेरा जीना मसीह और मेरा मरना नफा है, और वो भी मेरा मसीह ही है। शेरों के आगे डालें, तन से जुदा कर दिए जाए, कुछ भी हो, ईमान इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि इब्तदाई कलीसिया यही करती थी। इब्तदाई कलीसिया के अंदर खौफ नहीं था, कोई खैबत नहीं थी, कोई दहशत नहीं थी, और वो तन सर से जुदा करवाते हुए आराम से करवाते थे। पौलुस का जब सर कहते तन से जुदा होने वाला था, पता है उसने क्या किया? वो कहते तेरा सर अलग करने लगे, ऐसे झुका दिया, कहते लो काटो, मुझे कोई डर नहीं है, और यूं कटवा दिया। पतरस को जब सलीब दी जाने लगी तो सीधी दे रहा, कहता मेरे आका ने सीधी लिया, मुझे उल्टी सलीब दो। उल्टी सलीब ज्यादा तकलीफ दिया, पूरी आपकी बॉडी का ब्लड आपके ब्रेन के अंदर आता है, दिमाग फट जाता है उसी वक्त, इतनी तकलीफ दे मौत। और वो भी हंस के ले रहा है, शहादत ले रहा है। अपने बच्चों को सिखाइए शहादत, कहिए कि शहादत वो अमल है कि हमें कभी भी अपने यीशु का इनकार नहीं करना, हमें यीशु की मोहब्बत में हमेशा कायम रहना। खौफ मत आने दीजिए कि दूसरी कौम में हमें राशन नहीं देंगी, हमें पहनने के लिए नहीं देंगी, हमें खाने के लिए नहीं देंगी। कभी भी इस खौफ को मत आने दीजिए। आपका मालिक, आपका खुदावंद है जो कहता है
ना फिक्र करो क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, वो हर एक चीज़ मुहैया फरमाएगा। इसलिए कभी किसी खौफ को मत आने दीजिए, खुदावन के खौफ में हमेशा बढ़िए, खुदावन के खौफ में हमेशा ज़िंदगी गुजारिए, खुदावन को हमेशा जलाल दीजिए और हमेशा खुदावन की हुज़ूरी में शादमान रहिए। आंखों को बंद कीजिएगा।